اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 27ویں شب ہے اور اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تو عبادت کی رات بھی کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً پاکستان میں کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہر جو طاق رات ہوتی ہے آخری عشرے کی وہ کوئی معنی رکھتے ہیں، عبادت کی رات کہلاتی ہے۔ لیکن 27 رمضان کی خاص بات یہ ہے 27ویں رات کی کہ پاکستان بھی اسی دن مقرر وجود میں آیا تھا، یعنی کہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان جو تھا وہ بنا تھا، جو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 14 اگست ہر کوئی جانتا ہے، لیکن 27 رمضان المبارک جو ہے یہ چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ کہ پاکستان کے اندر 27 رمضان سے پہلے ایک کرشمہ بھی ہوا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ ایک جو جسے کہتے ہیں کہ غبن کر کے ایک شخص جو تھا وہ بھاگ رہا تھا، اور مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اتنے قابل جج بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ہم سے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ وہ ججز ہیں جو اگر ان کو کہا جائے تو یہ اسلام کو بھی چیلنج کرتے ہیں اپنی قابلیت کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف کی منی ٹرائل ان چیزوں میں ثابت ہی نہیں ہو رہی، بیل کے اس کے اندر فیصلے دینے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ اور چودھری اعتزاز احسن نے اس پہ بات بھی کی ہے کہ بیل کی پٹیشن کے اندر یہ باتیں نہیں لکھی جاتی، لیکن چودھری اعتزاز احسن صاحب پھر وہی والی بات میں آپ کو یہاں پہ کہوں گا، آپ کا ذکر جب آ جاتا ہے کہ ان ججز کو اس مقام تک پہنچانے میں آپ کا اور علی احمد کرد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہ جو علی احمد کرد ہے جو پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتا تھا، ابھی بھی ویسے اس کی شکل آپ دیکھ ہی لیں گے کس طریقے کی ہے، تو آپ تو بہت پڑھے لکھے تھے، معتبر تھے، سیاستدان تھے، وزیر قانون رہ چکے تھے، لیکن آپ کا ان چیزوں میں برابر کا ہاتھ ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب آپ جو تھے افتخار چودھری کے صف اول کے کھلاڑی بنے ہوئے تھے۔ نواز شریف جب ملک کے اندر واپس آ رہا تھا تو آپ اس کی 7 والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آج آپ جو یہ چوروں چکوں کے بارے کے اندر جو آپ قانون کی باتیں کرتے ہیں، کاش یہ قانون اس وقت آپ سیدھے کروا لیتے، یا جس ٹائم آپ جج بحال کرا رہے تھے تو اس وقت ایک کریٹیریا بھی ایسا بنوا لیتے کہ بھائی اب عدلیہ کو ہم نے آزاد کیا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، لیکن نہیں۔ بہرحال اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، اور چودھری اعتزاز احسن صاحب بھی، ویسے میں ان کو ذاتی طور پہ بہت ان کی عزت کرتا ہوں، بہت اچھا سمجھتا ہوں، لیکن جہاں پہ ایل پی جی کی بات آتی ہے تو انہوں نے بھی اپنی بیگم کو کوئی کوٹا شوٹا دلایا تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی کیس عدالت میں کیا ہوگا، اور عدالت میں انہی کے بھائی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ریلیف حاصل کر چکے ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بہرحال اس چیز کے اوپر ہماری وہ اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھتے رہتے۔ تو بات یہ ہے کہ بات یہ کر رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک انتہا کر دی، انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ایسی انتہا کر دی کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یہ کہیں پہ جب نکلتے ہوں گے تو اپنا مکروہ چہرہ لوگوں کو کیسے دکھاتے ہوں گے، یہ لوگوں کو فیس کیسے کرتے ہوں گے، یا یہ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے تو یہ مسجد کے اندر جاتے وقت یہ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا مطلب، یعنی کہ مسجد میں جاتے ہوئے بھی ان کو شرم نہیں آتی ہوگی۔ یعنی کہ کلمہ پڑھنے سے تو صرف مسلمان نہیں ہو جاتا بندہ۔ اگر میں نے کل ایک اپنی ویڈیو کے اندر ایک بات کی تھی کہ بیلجیم کے ججز پہلے نمبر پر آتے ہیں جو کافر ہیں، اور ہمارے جو جنتی جج ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے 124ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو ایک شرم کا ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہے، شرم 3 حروف تہجید سے مل کے بنتا ہے، لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نظریں کس طرح ملاتے ہوں گے، لیکن یہ ملا لیتے ہوں گے اس لیے کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی یہی کام کرتی ہیں، وہ پھر ججز کے سامنے جا کے روتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو بھابھی کے آنسو کون دیکھے، اور اولادیں بھی ایسی ہوتی ہوں گی، یعنی کہ جو اولاد رشوت کے پیسوں سے پڑھ رہی ہو، حرام کے پیسوں سے پڑھ رہی ہو، تو اس کو کیا کہ باپ کیا فیصلہ کر رہا ہے اور کیا وہ کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں ویور کہ اتنے بڑے بڑے اینکر ہیں، اتنے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں،
کہ جن کی مثال جن کو لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ ان ججوں کے بارے میں نہیں بول رہے، ایک لفظ بھی نہیں بول رہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے توہین عدالت کا، کہ توہین عدالت ان پہ لگ جائے گی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ، اور بڑا پیارا کہا تھا کہ جس کھیت سے دہقاں کو نہ ہو روزی میسر، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات بڑی چل رہی ہے کہ ان ججز سے ہمیں ٹکے کا فائدہ نہیں ہے۔ 21 ارب روپے سالانہ جو ہے، 21 ارب روپے سالانہ ہمارے بجٹ میں سے ان ججز کے لیے جاتے ہیں، اور ان سے 21 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ کروڑوں اربوں روپے کے ڈکیت جو ہیں ان کو یہ ضمانتوں پہ رہا کر دیتے ہیں، کک بیک لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی عدالتوں میں یہ بات ایک عام ہے کہ وکیل کرنے سے بہتر ایک جج کر لو، اور نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ فصل جو نون لیگ نے بوئی تھی، جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بوئی ہے سندھ میں، اور نون لیگ نے بوئی ہے پنجاب کے اندر، اور اسی طرح سرحد کے اندر بھی اگی ہوئی ہیں کچھ فصلیں، بلوچستان میں بھی اگی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ کچھ دنوں پہلے کی، کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے کہ ایک جج نے بڑا ایک فیصلہ دیا تھا کہ پرویز مشرف کو لا کے لٹکا دیا جائے اور 3 دن تک لاش۔ وہ جو جج تھا نا، وہ آپ کو پتا ہوگا کہ کورونے کے اندر مرا، اور جو کورونے میں مرتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے جنازے میں بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اٹس مینس جو کسی کے لیے انہوں نے سوچا تھا ہوا ان کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اور یہ جو نون لیگ کا ان کا رشتہ ہے، وہ نون لیگ کا رشتہ ان کا کیا ہے کہ مریم صفدر نامی ایک عورت ہے، ان کے پاس ان ججز کی فحش ویڈیوز ہیں جو وہ دکھا دکھا کے ان کو بلیک میل کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے گی کہ جس کا باپ جو ہے وہ لندن کے اندر بھاگ کے گیا ہوا ہے اور بیٹی کو گروی رکھ کر گیا ہوا ہے۔ میں یہ کافی دنوں سے یہ الفاظ اپنی ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں کہ ان ججز کو شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ گارنٹی دے کر گئے اپنے بھائی کی، آپ نے اپنے بھائی کی گارنٹی دی تھی، تو اس گارنٹی کا کیا ہوا؟ وہ 4 ہفتے سے زیادہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ جو عطا اللہ تارڑ کی طرح کے لوگ ہیں گے جو رنگیلے ہیں، وہ رنگیلے آج کل ایک اور بیانیہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عدالت نہیں، وہ تو حکومت نے ان کو بھیجا تھا۔ اگر حکومت نے ان کو بھیجا تھا تو پھر اس ٹائم چیخیں تمہاری کیوں نکل رہی ہیں؟ حکومت نے روک لیا شہباز شریف کو، پھر تمہاری چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ پھر تم عدالت کیوں کر رہے ہو؟ اور بات یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ جیسے تمہارا باپ جھوٹا تھا، ویسے ہی تم بھی جھوٹے ہو۔ تمہارا باپ جو تھا کٹ پتلا صدر تھا، تم رنگیلا بنے ہوئے ہو، تم رنگیلا ہو، اور رنگیلے کا مطلب ہوتا ہے مختلف رنگوں کے، یعنی کہ تمہاری جو کارٹونوں والی عادتیں ہیں گی نا، جس طرح تم وہ جب وہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے اندر جو تمہاری باڈی لینگویج تھی وہ کارٹونوں والی تھی، اور کبھی اپنے آپ کو ذرا شیشے میں بھی دیکھ لیا کرو۔ تو امید ہے کہ یہ الفاظ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تم اپنے آپ کو غور سے دیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض لوگوں کے چہرے کے اوپر سیاہی بھی مل دی گئی ہے، اور بعض لوگوں کے چہرے کے اوپر پھٹکار بھی برس رہی ہے۔ وہ بھی اللہ نہیں بنائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے پھٹکار بھی ان کے چہرے پہ ڈال دی ہے کہ یہ جو ہیں یہ اسی طرح رہیں گے۔ تو ویورز بات یہ ہے گی کہ ایف آئی اے کی ٹیم نے ایک جسے کہتے ہیں کہ شوباز کو روک دیا۔ شوباز وہاں پہ منتیں بھی کرتا رہا، ترلے بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، نون لیگ کے لوگوں نے ایف آئی اے کے دفتر کے اوپر باقاعدہ دھاوا بولا ہے، جس کے اندر وہ مریم اورنگزیب، وہ عظمیٰ بخاری، وہ یہ کارٹون رنگیلا، یہ سارے شامل تھے، احسن اقبال، وہ جو ایک وہ پہاڑی خچر ہے وہ بھی تھا، لیکن بہرحال ہوا کچھ بھی نہیں۔ اب تو چیں کرو یا پیں کرو، عید تو ادھر گزارنی پڑے گی، اور جب تک عید ادھر گزارو گے تو پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی نکل چکا ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، میری بہت لوگوں سے ذاتی بھی بات ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، تو عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیا جائے۔ اور وہ کون دے گی؟ وہ دھرنا کون دیں گے؟ وہ دیں گے پاکستان کے جو
پڑھے لکھا طبقہ وہ دھرنا دے گا کہ ایک یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس ری اوپن کیا جائے، اس کو معطل کیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ کو رائے راست پر لایا جائے اور تمام ججز کو معطل کیا جائے۔ اب عدلیہ کو سیدھا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ویورز، آپ کو کچھ سال پہلے کی ایک بات بتاؤں، بلکہ کچھ سال نہیں، کچھ سینچریز پہلے کی، کہ انقلاب فرانس کیا تھا؟ ملکہ کے محل کے باہر لوگ جمع تھے بہت سارے، اور وہ نعرے مار رہے تھے۔ تو ملکہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ لوگ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو وزیر نے کہا کہ ملکہ روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو ملکہ نے آگے سے کہا کہ اگر روٹی نہیں ہے تو ان کو کیک کھائیں۔ تو وہ جو وزیر تھا وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اب انقلاب کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اس ملکہ کو یہی نہیں پتا کہ آٹے سے ہی روٹی بنتی ہے اور آٹے سے ہی کیک بنتا ہے۔ تو وہ جو وزیر تھا وہ ملکہ کے پیچھے سے ہٹا اور جا کے تھوڑی دیر کے بعد وہ جو باہر لوگ انقلاب کا جلسہ کر رہے تھے ان میں شامل ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں انقلاب ضرور آنے والا ہے، کیونکہ بہرحال لوگ کہتے ہیں نا کہ نیا پاکستان، تو نیا پاکستان یہی نیا پاکستان بن گیا ہے کہ اب لوگوں نے بولنا سیکھ لیا ہے۔ ججز کہتے ہیں، یہ جتنے بھی ججز ہیں، کہ ہم جناب وسائل کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ تو ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جج کی پینشن 10 لاکھ روپے ہے، اور اس کو جیب خرچہ علیحدہ سے 50,000 روپے مہینہ دیا جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، 250 کیوبک گیس دی جاتی ہے اور 300 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہمارے لیے جو ہے یہ کوئی منو سلوا عوام میں بانٹ کر جاتے ہیں کہ ان کو اتنی مراد دی جاتی ہیں؟ یہ کام کیا کر جاتے ہیں؟ انہوں نے کون سے اچھے کام کیے ہوئے؟ کوئی بتا دینا۔ ایک ثاقب نثار کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ڈیم کی وہ ایک بنا کر گیا تھا، اور وہ الحمدللہ کہ ڈیم بن بھی رہا ہے، لوگ کہتے رہے، لیکن ہم بتائیں کہ ڈیم تو بن رہا ہے اور وہ پیسہ بھی سیف ہے، محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ کون سے جج نے کوئی اچھا کارنامہ انجام دیا؟ افتخار چودھری لٹیرا اپنے بیٹے کو بچایا، اور ریکارڈ ایکٹ کے اندر کیس کے اندر بھی پاکستان پہ جناب جرمانہ کروا دیا، وہ گیس کے چکروں میں بھی جرمانہ کرا دیا، اور رینٹل کے اندر بھی جرمانہ کرا دیا، رینٹل پاور کے اندر، اور بیڑا غرق کر دیا۔ تو باقی ضیاء الحق کے دور کے اندر تو چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو قائم مقام رکھتا تھا، اس کو تو پتہ تھا، وہ تو لیکن سیاستدان بھی تھا اور جرنیل بھی تھا، اس کو تو پتہ تھا کہ ان کو اوقات کے اندر رکھو، ان کے گلے کے اندر پٹا ڈال کر رکھو، اور وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتا تھا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کی طرح کے لوگوں سے وہ فیصلے لیتا تھا، بھٹو کو پھانسی دلوائی، اسی طریقے سے پتہ نہیں کتنے فیصلے اس نے کرائے۔ وہ ججز جو تھے وہ ضیاء الحق کی طرف دیکھتے تھے کہ رات کو نوٹ ایک چھوٹے سے کاغذ پہ کیا لکھ کر آئے گا تو وہ فیصلہ صبح ہم نے دینا ہے۔ تو اس لیے اس نے پکا چیف جسٹس رکھا ہی نہیں اپنے دور کے اندر۔ مشرف صاحب نے جو ججز کے ساتھ کیا، آج میں برملا کہتا ہوں کہ وہ واقعی وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو بہرحال قابل ترین لوگ ہیں وہ یہ اردو اسپیکر ہیں، یعنی کہ پاکستان کے اندر 3 ماشاء اللہ لگائے، وہ تینوں کے تینوں اردو اسپیکر تھے، کسی اور میں اتنی جرت یا ہمت نہیں تھی۔ اور ججز کو اگر کسی نے نکیل ڈالی تھی تو وہ پرویز مشرف صاحب ہی تھے، جنہوں نے ان کو بالوں سے پکڑ کے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی۔ ویورز، یہ یاد رکھیں کہ اب ان کا بھی ایک وہ آنے والا ہے، ان ججز کا، ان وکلا کا، کیونکہ یہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک دیسی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ پجامے سے بہت زیادہ باہر نکل رہے ہیں۔ انتظار کریں، اور بہت تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اگر میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو دیکھنی ہو تو۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے جو چند جملے کہتا ہوں، ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے نکل جانا چاہیے، ان کو واپس کر دینا چاہیے۔ دوسرا، جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر، یہ ختم ہونی چاہیے۔ تیسرا، ہمارا ایک بھگوڑا جو ہے جو لندن گیا ہوا ہے، دیکھیں اب تو آم بھی مارکیٹ میں آ گئے، یعنی کہ ہر چیز، یعنی کہ جو جانے والا موسم تھا، پھل تھا، وہ چلا گیا اور آنے والا آ گیا، لیکن نہیں آیا تو وہ بغیرت نہیں آیا، وہ جو لندن 28 دن کے لیے گیا تھا۔ اور آخری بات، یہ جو عدلیہ ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس ری اوپن کیا جائے، اور یہ جو ججز ہیں، یہ تمام ججز اپنے احساسوں، جو بھی ان کے احساس ہیں، ان کا جواب دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔